سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ ملک ریاض نے جو ٹویٹ کی ہے اس نے ہلچل مچا کے رکھ دی ہے ہر جگہ۔ بہت سارے لوگ مختلف قسم کے جو ہے اس پہ سوال بھی اٹھانے لگ گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ افیکٹ بھی ہو رہی ہیں چیزیں۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ میں سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دوں گا اور اس طرح کی ملٹیپل چیزیں۔ تو اس میں حقائق کتنے ہیں، کیا جو انہوں نے کہا ہے اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، واقعی ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ کھول کے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ پیکا قانون سے صحافت کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ایکٹ سے کیا خطرہ ہوگا اسپیسیفکلی صحافت کو، یہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ شاید نیب نے پختونخوا میں کرپشن کی جو ہے اس کی بھی تحقیقات وغیرہ شروع کر دی ہیں، ان کو بھی دیکھنا شروع کر دیا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا اب، یعنی اب نیب پختونخوا میں بھی جا کے اپنا گھر بنانے لگ گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ زبردست، دونوں نے ساتھ ہی پوچھ لیا ایک دوسرے سے کیسے ہیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا، شکر۔ زبردست۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ملک ریاض کی ٹویٹ ہے اس نے تو ایسا ہلچل مچائی ہوئی ہے اور جیسے پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا، کیا کتنی حقیقت ہے اس میں؟ حقائق ہیں بھی کچھ یا بس انہوں نے ہوا میں تیر چلا دی ہے اور سب پاگل بھی ہو گئے؟ دیکھیں ملیحہ، اس ٹویٹ میں کوئی بھی ایسی شہادت دستیاب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، یعنی ایک تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹویٹ میں ایک دھمکی ہے، میں سب کچھ کھول دوں گا، ایک بلیک میلنگ، ایک دھمکی۔ تو بھائی آپ کھول دیں، کیا سب کچھ کھول دوں گا؟ یعنی جو 25-30 سال میں تو جو بحریے سے جو دولت آپ کے ہاتھ آتی رہی، تو آپ نے خود ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ میں فائلوں کو پھیے لگاتا ہوں۔ آپ خود طاقتور منطقوں سے لوگوں کو لا کر اس میں اہم منصبوں پر بٹھاتے رہے، آپ خود تمام طاقتوروں کو اوبلائج کرتے رہے، آپ خود میڈیا پر اثر انداز ہوتے رہے، صحافیوں کو پلاٹ دیتے رہے، ان کے لیے گھر بناتے رہے، ان کو باہر ممالک کی سیریں کرواتے رہے، ان کو ہوٹلوں میں ٹھہراتے رہے، اور پھر وہ جو لسٹیں ان کی بنتی تھی وہ بھی آپ ایک طریقے سے جاری کرتے تھے اور ان صحافیوں کو بھی بلیک میل کرتے تھے۔ بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں صحافیوں کے۔ بلیک میل کرتے تھے یا پھر ان کے ساتھ کوئی ڈیل جب کرتے وہ تھے؟ ذرا ادھر ادھر ہلتے تھے نا، یہ جو جب ٹی وی پہ کسی شو میں ملک ریاض کا نام آتا تھا تو اس پہ وہ نام جیسے بلر ہو جانا یا تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے ہوتا تھا کہ یہ میڈیا مالکان اور یہ بڑے صحافی یہ سارے ان کے زیر اثر تھے، ان کے زیر احسان بھی تھے۔ تو اس ٹویٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حقائق کے قریب تر ہو۔ آپ کھولیں گے معاملات تو پھر اس کے سب سے بڑے جرائم بھی آپ ہی کی طرف مڑیں گے۔ آپ کھولیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کہیں گے کہ ہاں فلاں آدمی کو میں نے یہ پیسے دیے، تو آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس کے بدلے آپ کو کیا ملا۔ ظاہر ہے یہی حقائق آئیں گے نا۔ کورٹ میں جب معاملات جائیں گے، آپ کہیں گے کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، تو پوچھا جائے گا کہ یہ زیادتی آپ کے ساتھ کہاں ہوئی، کیوں ہوئی، آپ شہادتیں لے کر آ جائیں۔ لیکن اس کی آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر گواہی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ پر کیوں دباؤ ڈالا جائے گا جب 190 ملین میں تمام حقائق سامنے ہیں؟ NCA نے پیسے بھی پکڑے، انہوں نے پاکستان کو آگاہ بھی کیا، اکاؤنٹ بھی مانگا اسٹیٹ بینک کا، اسٹیٹ بینک کی جگہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ دیا عمران خان نے، اس پیسوں سے آپ کا جرمانہ بھرا گیا، اس کے بدلے آپ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 458 کنال زمین الاٹ کر دی، فراگوگی کو بھی زمین الاٹ ہوئی۔ تو یہ تو تمام حقائق تھے، اس میں آپ کی گواہی کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں ملیحہ، گواہی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جب کوئی فیک کیس ہو۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، جب بھٹو صاحب کے خلاف نواب محمد احمد خان کیس چل رہا تھا تو مرڈر تو ان کا لاہور میں ہوا تھا، اور بھٹو صاحب تو اس رات اسلام آباد میں تھے،
ظاہر ایک فیک کیس تھا اور اس فیک کیس کے ذریعے منتخب وزیر اعظم کو گھیرنے کا منصوبہ یوں بنا کہ اس وقت کے ایف ایس ایف جو فیڈرل سیکورٹی فورس تھی اس کے ڈی جی جو تھے بھٹو دور میں مسعود محمود، ان کو سلطانی گواہ بنایا گیا اور پھر اس کے ذریعے منتخب وزیر اعظم کو راستے سے ہٹایا گیا. لیکن یہاں پر سلطانی گواہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو تمام حقائق سامنے تھے. لیکن ابھی آپ نے جیسے بات کی نا کہ انہوں نے ڈفرینٹ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کچھ کیا، تو اس سے تو پھر صحافت کے اوپر یا صحافیوں کے اوپر بھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ انگلی اٹھتی ہے، اور ان کے کیریکٹر کے اوپر؟ مطلب غلط بات ہے نا. دیکھیے یہ معاملات تو ہوئے ہیں نا، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں یہ تو بالکل سامنے کے حقائق ہیں کہ بعض صحافیوں کو ملک ریاض نے کھلایا پلایا، ان کو یعنی بہت سو کو ہم بھی جانتے ہیں کہ کس صحافی کے لیے گھر بنایا گیا، کس صحافی کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کی گئی، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے عقیل کریم ڈھیڈی تک معاملات پھیلے ہوئے تھے. میڈیا ہاؤسز میں خفیہ انویسٹمنٹ کیا تھی، تبھی تو میڈیا اتنا جھکا ہوا تھا ان کے سامنے. تو یہ تمام چیزیں، اور پھر جو اہم صحافی تھے ان کی لسٹیں تو ملک ریاض کے پاس ہوتی تھی اور وہ تو سامنے بھی آ چکے ہیں، اس میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. لیکن چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے، ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہا ہوگا، ان کے مائنڈ میں بھی کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوگی تبھی کہا ہوگا انہوں نے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل چل رہی ہے نا. جو میرے انفارمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ٹویٹ کر دینا ایسے ہی تو فضول بات نہیں ہوتی. ایک بہت بڑے صحافی ہیں اس ملک کے، اور ملک ریاض ان کے گاڈ فادر ہیں. اچھا. تو اس صحافی نے، جو میرے انفارمیشن ہے، دبئی میں ملک ریاض کا 4 قسطوں میں انٹرویو کیا ہے، ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے جس طرح میں اور آپ کر رہے ہیں، اور وہ سامنے نہیں آیا ہے، اور ملک ریاض نے بھڑاس نکال دی ہے بہت سے لوگوں کے خلاف. اچھا، وہ جو صحافی ہے وہ سامنے نہیں آیا؟ وہ پوڈ کاسٹ ابھی سامنے نہیں. اچھا، وہ پوڈ کاسٹ ابھی سامنے نہیں آیا. وہ سامنے نہیں آیا. تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی کہ جو باتیں ہیں وہ، تو اگر آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں تو پھر چلو دیکھتے ہیں. پھر نیب نے پریس ریلیز جاری کیا، اور پھر اس کے بعد ملک ریاض کا ٹویٹ سامنے آ گیا. تو یہ ایک کڑی ہے. معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر پتہ لگے گا، پکچر تھوڑی کلیئر ہو جائے گی، کیا سین بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ پیکا قانون سے صحافت کو خطرے ہیں. صحافت تو مجھے لگتا ہے ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے، بٹ اس سے کیا خطرہ ہے؟ پیکا قانون سے صحافت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلانے والے اور پروپیگنڈا کرنے والے، اس سے لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والوں کو خطرہ ہے. صحافت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ پرنٹ میڈیا میں کام کرتے ہیں، فرض کریں اخبار میں، تو آپ کوئی خبر لیتے ہیں، اپنے آفس جاتے ہیں، آپ کوئی خبر دیتے ہیں، تو آپ کی خبر جو ہوتی ہے وہ مختلف ڈیسک سے ہوتے ہوتے ایڈیٹر تک پہنچتا ہے. پھر ایڈیٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ خبر، تو آپ اس کو بریف کرتے ہیں. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں بھی چلتا ہے. وہاں پہ بیورو چیف ہوتا ہے، وہاں پہ ایگزیکٹو تک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی خبر کو ویریفائی کرتے ہیں. بالکل. تو وہاں پر تو 2 نمبری چل نہیں سکتی. اب ٹھیک ہے، کچھ چینلز ہیں اس طرح کے، ان کے کرتوت ہیں، اسکرپٹڈ چلتے ہیں، لیکن جو جینون صحافت ہے وہاں یہ چیز نہیں چل سکتی. تو یہ صحافی یہ کام نہیں کرتے. یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پر جو لوگ پیسے کما رہے ہیں یا جو جذباتی طور پر ایک جماعت سے وابستہ ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. اور یہ یوٹیوبرز، میں ایسے بہت پاپولر یوٹیوبرز کو جانتا ہوں جن کی 90-95% خبریں باؤنس کر جاتی ہیں اور دوسرے دن آ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں. پیکا قانون جو ہے، اب پرنٹ میڈیا میں آپ کوئی غلط خبر دے، اسٹیٹ کو نقصان ہو رہا ہو، مذہبی منافرت پھیلا رہے ہو یا کچھ ہو رہا ہو، تو پھر مختلف ادارے موجود ہیں نا، آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. آپ الیکٹرانک میڈیا میں اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو پیمرا اور دوسرے ادارے موجود ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر آپ کرتے ہیں تو پھر کون پوچھ رہا ہے؟ فلٹریشن کا پروسیس نہیں ہے نا وہاں پہ اتنا خاص کوئی. ہاں،
یہ اس پہ سوشل میڈیا پہ. اچھا, یہاں پر بغیر تربیت کے لوگ آ گئے, صحافی تھے نہیں, انہوں نے فیلڈ صحافت کی نہیں تھی, ان کی تربیت نہیں تھی, انہوں نے پیسہ کمانا شروع کیا. اور وہ ابھی کل صحافیوں نے بائیکاٹ کیا اس بل کے حوالے سے. جب ہم پریس روم میں آئے قومی اسمبلی میں, تو جو انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب وہ فوراً آ گئے وہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ بڑی مدلل تقریر کی. میں سیاستدانوں سے بہت کم امپریس ہوتا ہوں, لیکن انہوں نے بڑی مدلل باتیں کی. تقریباً 15-20 منٹ وہ بولے تمام صحافیوں سے, اور کہا کہ بھائی یہ صحافیوں کے خلاف نہیں ہے, یہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف ہے, یہ پروپیگنڈا بازوں کے خلاف ہے, یہ پیسوں کی وارداتیں کرنے والوں کے خلاف ہے. انہوں نے آپ کو بھی بدنام کیا, انہوں نے اسٹیٹ کو بھی بدنام کیا, انہوں نے اداروں کو بھی بدنام کیا. اور انہوں نے مثال دی کہ اسی سوشل میڈیا پر پاکستان کے چیف جسٹس فائز عیسی صاحب کے خلاف ایک خاتون نے خبر دی تھی, غلط ثابت ہوئی تھی. ایک شخص نے کہا کہ ان کا سر کوئی لے کر آئے, میں کروڑوں روپے دوں گا. تو یہ اس طرح اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر ریاست, لیکن جو جسٹیفائڈ خبر جیسے اگر کوئی صحیح کر رہا ہے, کوئی صحیح صحافت دے رہا ہے, تو پھر اس کا تو کرے بالکل کرے, اس کو تو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن یہ جو فیک نیوز, یہ پروپیگنڈا, یہ یوٹیوب وارداتیں, یہ چیزیں جو چل رہی ہے نا, اس کو کہیں نہ کہیں روکنا تھا. اب اس کو روکا جائے گا, اور ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. اس اتھارٹی میں سیکرٹری انٹیریئر بھی ہوں گے, اس میں پی ٹی اے کے چیئرمین بھی ہوں گے, اور کچھ اور ذمہ داران بھی ہوں گے. مرکزی دفتر اس کا اسلام آباد میں ہوگا, اور پھر کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور, وہاں پر بھی ان کے علاقائی دفاتر ہوں گے, اور وہ ان تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے, اور اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. اس میں 3 سال قید بھی ہے, 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. دونوں بھی ہو سکتے ہیں, ایک بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اب کوئی فیک نیوز پھیلائے گا, یعنی آنے والے دنوں میں, یا جھوٹے پروپیگنڈے کرے گا, تو وہ اپنی ذمہ داری, لیکن اس تک پہنچنا مطلب یہ بھی کوئی پراپر پروسیس ہوگا. اس کے سامنے کوئی بڑی ریزسٹنس نہیں ہے. آج عطا اللہ تارڑ نے بات کی تو اس سے بہت حد تک صحافی کنونس بھی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی ان کی تقریر سے بہت حد تک وہ کنونس بھی کر گئے تھے جرنلسٹوں. حالانکہ ان سے کوئی اتنا کنونس خاص ہوتا نہیں ہے, لیکن آج انہوں نے حیرت کی بات, کل انہوں نے بڑی مدلل اور ٹو دا پوائنٹ باتیں کی, اور اس کو ایکسپلین کیا. سیکھ گئے اس کا مطلب. ہاں سیکھ گئے ہیں. انہوں نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا, اور یعنی بہت سے سینئر صحافی کھڑے تھے, جب آپس میں بھی ڈسکشن ہونے لگی تو وہ بھی کنونس نظر آئے. چلیں زبردست, اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ویسے کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہونی چاہیے تھی. نیب نے پختونخوا میں جو ہے وہ کرپشن کی تحقیقات وغیرہ اسٹارٹ کر دی ہے ریسنٹلی, تو یہ کیا ریسنٹلی ملیحہ نہیں ہے. اچھا, یہ بہت پہلے سے ہو رہے تھے, پھر یہ معاملات ذرا تھم گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے, اب انہوں نے دوبارہ اس کو, اس میں ذرا تیزی آتی دکھائی دے رہی ہے. اس میں 3 کیسز پرانے ہیں اور 2 نئے کیسز آئے ہیں. ایک کیس کچھ ہفتے پہلے آیا, اور ایک تو ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہم کہہ لیں. اور اس میں ایک سونامی بلین ٹری, یہ تقریباً 29 ارب کا پروجیکٹ تھا, اور یہ پھر 90 ارب سے اوپر گیا تھا. اس میں بہت بڑی کرپشن ہوئی, اور کمپلیٹ بھی نہیں ہوا. 3 ارب اس کو سبسڈی بھی مل رہی ہے. اچھا, تو یہ بہت بڑا مطلب ہے. یہ پرانا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, پرانا ہے, اور اس کے خلاف نیب تحقیقات کر رہی تھی, لیکن پھر معاملات رک گئے تھے. عمران خان کی حکومت بھی آئی, کچھ اور معاملات بھی بیچ میں آئے ان کے بعد, تو اب اس میں ذرا تیزی آ رہی ہے. دوسرا ہے سونامی بلین ٹری, وہ جو درخت اگانے کے سارے منصوبے تھے نا. یہ تو ابھی آپ نے پہلے جو بتایا وہ کیا تھا؟ وہ بی آر ٹی. وہ بی آر ٹی تھا. وہ بی آر ٹی تھا, سونامی بلین ٹری, یہ جو ابھی کچھ گھنٹوں پہلے. ہاں نہیں, یہ پرانا ہے, یہ بھی پرانا ہے. سونامی بلین ٹری یہ پرویز خٹک کے دور میں, اور یعنی عمران خان 2014 کے بعد جب عمران خان کی حکومت, تو اس میں بھی اربوں کی کرپشن ہے. اور اس پہ ایک صوبائی اسمبلی کی کمیٹی بھی بنی تھی. اکرم خان دورانی سابق وزیر اعلیٰ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. ان کی رپورٹ بھی موجود ہے کہ اس میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے.
ایک اور پرانا کیس ہے ملم جبا. اچھا, وہاں پہ جو زمین کی الاٹمنٹ ہوئی تھی اور بہت بڑا گھپلا اس میں ہوا تھا. تو یہ 3 کیسز جو ہیں یہ پرانے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میڈیسن سکینڈل آیا تھا اور اس میں صوبائی موجودہ حکومت ہیلتھ منسٹر کا نام بھی لیا جا رہا تھا, کچھ اور لوگوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں. تو اس کو بھی نیب دیکھ رہی ہے. لیکن تازہ ترین کیس جو ہے تو میرے انفارمیشن یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو جو زمین میں دی گئی تھی پشاور میں ہاں. اور میں ملیحہ آپ کو بتاؤں کہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, انہوں نے NOC دینے سے انکار کیا تھا اور اسی دن ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا عمران خان کے دور میں. یعنی ملک ریاض کو اتنی امپورٹنس حاصل تھی عمران دور میں کہ ایک AD بیچارے نے NOC کہ بھائی یہ کاغذات مکمل نہیں ہے, اس میں کچھ کلیئر نہیں ہے سب کچھ, تو انہوں نے NOC سے انکار کیا اور ان کو اسی دن عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. اچھا. اور مجھے یاد ہے اسی رات پشاور کے ایک چینل میں ہم 2 صحافیوں کو بلایا گیا تھا اور ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اگر ایک AD بیچارے نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے تو ان کو کیوں ہٹایا گیا. تو دوسرے دن مجھے اخبار سے نکال دیا گیا تھا اور دوسرا صحافی جو تھا ان کو شوکاز نوٹس ملا تھا. تو یہ اتنے اثر رسوخ کہ ہم جیسے معمولی صحافی بھی بات کرتے. تو اب جو زمینوں کے معاملات ہیں یہ بالکل پشاور کے قریب جہاں پہ DHA ہے, جہاں پہ ریگی ماڈل ٹاؤن ہے, اس سے تھوڑا سا شمال کی جانب یہ زمینیں الاٹ ہوئی تھی. اور اس حوالے سے بھی میرے معلومات ہیں کہ کچھ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں لیٹس سی کہ آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور آگے کیا چیزیں کھلتی ہیں سامنے. پھر انشاءاللہ وہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ ضرور ڈسکس کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے آگے تو بڑھیں گے معاملات سارے, سو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ بیٹھیں گے, ضرور ڈسکس کریں گے. سو ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.